बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी मजबूरी से एक बूढ़े आदमी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम शकीला था, वो अपनी अम्मी रशीदा के साथ रहती थी। रशीदा के घर के हालात बहुत ख़राब थे। जब से रशीदा का शोहर इस दुनिया से गया था, सब रिश्तेदारों ने रशीदा और उसकी बेटी से मुंह मोड़ लिया था। इसलिए रशीदा ने एक स्कूल में आया की नौकरी कर ली थी, जिससे रशीदा के घर का गुजारा चल रहा था। रशीदा के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके, क्योंकि रशीदा की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें सिर्फ घर का गुजारा हो रहा था। शकीला को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनके साथ वाले घर में एक औरत थी जो कि एक स्कूल टीचर थी। वो घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। शकीला हर रोज़ उसके घर चली जाती थी। शकीला पढ़ते हुए बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन उस औरत ने शकीला को कहा, शकीला, तुम्हारा दिल करता है पढ़ने को? तो शकीला बोली, जी बाजी, पर हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सकती। तो वो टीचर बोली, अच्छा तुम कल से आ जाना, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। तो शकीला बोली, बाजी, हमारे पास आपको फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो टीचर बोली, तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुमसे फ़ीस नहीं लूँगी। फिर अगले ही दिन से शकीला हर रोज़ उस टीचर के घर पढ़ने जाने लगी थी। शकीला ने प्राइवेट एफ़ए कर लिया था। शकीला बहुत खुश थी। शकीला और शकीला की अम्मी ने उस टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। रशीदा अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन रशीदा की तबीयत कुछ ख़राब थी। तेज़ बुखार की वजह से उसकी टांगों में शदीद दर्द थी। रात के 12 बजे अचानक रशीदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। शकीला अपनी अम्मी को लेकर फ़ौरन सरकारी हस्पताल चली गई थी। वहां जाकर शकीला को पता लगा कि उसकी अम्मी को फालिज हो गया है। रशीदा के पास जो पैसे थे वो 2 दिन में ही ख़त्म हो गए थे। शकीला बहुत परेशान थी कि अब अम्मी तो काम पर भी नहीं जा सकती और अम्मी का इलाज भी ज़रूरी है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं। फिर शकीला ने साथ वाली अपनी ट्यूशन वाली बाजी से अपनी अम्मी की बीमारी का ज़िक्र किया और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अम्मी की दवाई ला सकूं, तो आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें। तो शकीला की बाजी बोली, मैं तुमको पैसे दे देती हूँ, लेकिन कब तक तुम लोगों से उधार लेती रहोगी? अगर तुम कहो तो मैं तुमको नौकरी पर लगवा दूँ। शकीला को इस वक्त अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी, इसलिए उसने सोचे समझे बगैर ही नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। शकीला अब नौकरी करने लगी थी। वो किसी ऑफिस में काम करती थी। उस ऑफिस का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। शुरू में शकीला के ऑफिस का मालिक, जिसका नाम रहबर था, वो शकीला के साथ बहुत अच्छा रहा। वो शकीला से मुनासिब काम करवाता था और कभी कभी शकीला की काम में मदद भी करता था। रहबर शकीला के साथ अपने घर की सारी बातें करता था और शकीला एक हमदर्दी के तौर पर रहबर की सारी बातें सुनती थी। उसे रहबर पर बहुत तरस भी आता था कि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है और ये इतना अच्छा है, तो इसके घर वाले इसकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? इसकी बेटी भी जवान है, वो क्यों नहीं अपने बाप की इज़्ज़त करती? और इस बूढ़े बेचारे को दोनों माँ बेटी क्यों भूखा ऑफिस भेज देती हैं? शकीला सोचती, जिनके बाप हैं उनको कदर नहीं, और जिनके नहीं हैं वो लोग कहते हैं कि काश हमारे अब्बू हमारे पास होते। शकीला को अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस होती थी, इसलिए शकीला रहबर से एक बाप के तौर पर हमदर्दी करती थी।
لیکن رہبر شکیلہ کو کچھ اور ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ رہبر جتنا شریف اور دکھی نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ بالکل ایسا نہ تھا۔ جب رہبر نے دیکھا کہ شکیلہ میرے مطلب کی نہیں ہے تو اس نے شکیلہ کو آفس سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شکیلہ کو جب پتہ لگا کہ رہبر نے مجھے آفس سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ ایسے ہی اداس آفس میں بیٹھی تھی کہ اس کے آفس میں ایک عورت جو کہ مینیجر کے طور پر کام کرتی تھی، وہ شکیلہ کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے شکیلہ، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو شکیلہ بولی، جی باجی، مجھے رہبر سر نے اپنے آفس میں بلایا تھا اور مجھے کہا ہے کہ اب تمہاری اس آفس میں ضرورت نہیں ہے۔ باجی، میں تو بہت پریشان ہوں، میری امی بہت بیمار ہیں اور اپنی امی کا واحد میں ہی ایک سہارا ہوں۔ اگر میں نے نوکری چھوڑ دی تو میں اپنی امی کا علاج کیسے کرواؤں گی؟ تو وہ عورت بولی، تم شکر کرو شکیلہ کہ تم کو سر نے خود آفس سے نکال دیا ہے، شکر کرو تمہاری عزت بچ گئی ہے۔ تو شکیلہ بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ عورت بولی، ہاں شکیلہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم رہبر سر کو جتنا عزت دار آدمی سمجھتی ہو وہ ویسے بالکل نہیں ہے۔ تو شکیلہ بولی، آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت بولی، شکیلہ، رہبر سر کے گھر والے ان کی عزت ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بھلا تم نے کبھی سنا ہے کہ جس آدمی کی جوان بیٹی ہو وہ اپنے خود کے باپ کو دیکھنا پسند نہ کرے؟ جوان بیٹیاں تو اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن رہبر سر کی بیٹی اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو شکیلہ بولی، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ عورت بولی، رہبر سر کوئی نیک انسان نہیں ہے۔ جو بھی لڑکی دکھوں کی ماری یہاں جاب کرنے آتی ہے، پہلے پہل تو رہبر سر اسے ایسی اپنے اور اپنے گھر والوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو رہبر سر پر ترس آ جاتا ہے کہ اتنا بوڑھا آدمی جو کہ ابھی بھی آفس میں کام کر رہا ہے اور اتنا کماتا بھی ہے، پھر بھی اس کے گھر والے اس کی عزت کیوں نہیں کرتے، اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر رہبر سر جان بوجھ کر اس لڑکی کی مدد کرتے ہیں کہ وہ لڑکی رہبر سر کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگتی ہے۔ پھر رہبر سر آہستہ آہستہ اس لڑکی کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نوبت نکاح تک آ جاتی ہے، لیکن رہبر سر اس کا فائدہ اٹھا کر اور اس پر الزام لگا کر بعد میں اسے اپنے آفس سے نکال دیتے ہیں تاکہ وہ لڑکی رہبر سر کی سچائی کسی اور کو نہ بتا سکے۔ شکیلہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اب کیا کروں۔ وہ گھر چلی جاتی ہے۔ شکیلہ کے پاس جو بھی پیسے ہوتے ہیں ان سے مشکل سے 15 دن ہی نکلتے ہیں۔ شکیلہ کی امی کی بھی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ شکیلہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے کئی جگہ نوکری بھی تلاش کی پر اسے کہیں نوکری نہ ملی تھی۔ وہ دکھوں کی ستائی ہوئی ایک بار پھر سے رہبر کے آفس آ گئی تھی اور اس کو بولی، سر، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے کوئی بھی کام دے دیں، میں کر لوں گی۔ تو رہبر بولا، شکیلہ سوچ لو۔ تو شکیلہ بولی، سر، میں بہت مجبور ہوں، میری امی بہت بیمار ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے واپس نوکری پر رکھ لیں۔ تو رہبر بولا، میری ایک شرط ہے۔ تو شکیلہ جو کہ بہت مجبور تھی بولی، سر بولیں کیا شرط ہے آپ کی؟ تو رہبر بولا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ تو شکیلہ چیخ کر بولی، سر، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ تو رہبر بولا، اچھا تو پھر تم جا سکتی ہو، میرے آفس میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا تم شادی کے لیے مان جاؤ گی تو تمہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اب تمہاری مرضی۔ شکیلہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں کیا کروں۔ شکیلہ جو کہ مجبور اور دکھوں کی ماری تھی، پھر وہ مان گئی۔ شکیلہ نے اپنی امی سے بھی بات کی تو اس کی امی بولی، اگر تم میری خاطر یہ شادی کر رہی ہو تو نہ کرو بیٹی، تم میری خاطر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ بیٹی، میں 2 دن کی مہمان ہوں، میں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ تو شکیلہ بولی، امی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔
پھر اگلے دن شکیلہ نے رہبر سے شادی کر لی تھی۔ شکیلہ بالکل خوش نہ تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ پھر اگلے دن ہی رہبر نے شکیلہ کو طلاق دے دی اور کہا، شکیلہ اب تم جا سکتی ہو، میرا کام ہو گیا ہے۔ تو شکیلہ بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو رہبر بولا، اب تم جا سکتی ہو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ شکیلہ رونے لگی اور رہبر کو کہنے لگی، آپ ایسا نہ کرو ورنہ میری امی مر جائے گی۔ تو رہبر بولا، مجھے تمہاری امی سے کوئی مطلب نہیں۔ تو شکیلہ بولی، تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ میں سوچ نہیں سکتی۔ شکیلہ بہت روئی، لیکن رہبر کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ شکیلہ رہبر کو کہنے لگی، رہبر بھولو مت، تم بھی ایک بیٹی کے باپ ہو۔ اللہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو، کوئی شادی کرے تمہاری بیٹی سے اور تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے، تو پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ تم کیا محسوس کرتے ہو۔ رہبر شکیلہ کی یہ بات سن کر چلا گیا تھا اور شکیلہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ جب شکیلہ کی امی نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ شکیلہ کو بہت دکھ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اپنی امی کی بات مانی ہوتی، اور اب شکیلہ اسی دکھ میں جی رہی تھی۔ شکیلہ کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دوسری طرف رہبر نے ایک امیر اور دولت مند لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، لیکن وہ لڑکا عیاش نکلا اور اس نے رہبر کی بیٹی کو ایک رات رکھ کر اگلے دن اسے چھوڑ دیا تھا۔ جب شکیلہ کو کسی نے بتایا تو شکیلہ رہبر کے گھر چلی گئی اور بولی، رہبر کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تم نے جو لوگوں کی بیٹیوں کو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھ رکھا تھا اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ آج میں سکون کی نیند سوؤں گی۔ رہبر جو کہ شکیلہ کی باتیں سن کر رو رہا تھا، اور شکیلہ کی یہ سب باتیں سن کر رہبر کے گھر والوں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تم جیسے ذلیل انسان کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ رہبر کی بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور وہ بار بار بس ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں لینی، مجھے طلاق نہیں لینی۔ شاید ذہنی صدمہ لگنے سے رہبر کی بیٹی پاگل ہو گئی تھی۔ اس لیے کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ ہی کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، اور نہ ہی اسے غلط نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی بیٹی یا بہن پر بھی کوئی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔